الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ نے کرم کیا، رمضان میں تاکرات میں تکمیل قرآن کے موقع پر جامع مسجد میں صالحین کے سامنے دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک مل جائے تو آدمی کو سجدہ شکر میں گر جانا چاہیے۔ صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی کے اندر رمضان مل جائے، تاکرات مل جائے، تکمیل قرآن مل جائے، جامع مسجد مل جائے اور صالحین کا ماحول مل جائے، اس پہ تو آدمی عمر بھر سجدے سے سر نہ اٹھائے تو پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آج 25 رمضان ہے اور ہم ڈجکوٹ کی جامع مسجد میں اس حوالے سے جمع ہے کہ پیغام قرآن کیا ہے، لیکن میں اس موضوع کے ساتھ ایک اور موضوع بھی شامل کر دیتا ہوں۔ پیغام رمضان کیا ہے؟ منتظمین نے جو اشتہار کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا ذاتی آپ کو حوالے جو پیغام جو عنوان نوٹ کرایا وہ تھا پیغام قرآن۔ میں اس میں ایک شامل اور کر دیتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق یا لمحہ موجود کے تقاضے کے مطابق کہ پیغام رمضان کیا ہے۔ آخر 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، جو مجھے مخلوق پر فضیلت ہے رمضان کو باقی مہینوں پر وہی فضیلت ہے۔ بعض اہل نظر کا قول ہے یعقوب کے 12 بیٹوں میں جو یوسف کا مقام ہے سال کے 12 مہینوں میں وہی رمضان کا مقام ہے۔ 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی دعا کا اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رمضان، شوال، ذوالحجہ، ذوالحج، محرم، صفر، کتنے مہینے پڑے، لیکن جس مہینے کے لیے آپ طول عمر کی دعا مانگتے وہ مہینہ صرف رمضان تھا۔ جنت کو دھونی دی جاتی ہے، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا۔ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے تو اس کے میں صرف تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں، چونکہ رمضان آخری دنوں میں آخری شرابی نصف سے گزر چکا ہے۔ رمضان کا پیغام وہی ہے جو رمضان کے معنی میں ہے۔ ہم جب دنیا میں کسی کا نام رکھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس نام کے اندر معنی بھی ہو۔ ہم نے اپنے دارالخلافہ کا نام رکھا اسلام آباد، تو وہاں اسلام آباد ہے جی، ہم نے نام رکھا نا۔ ہمارا کیپٹل کیا ہے، ہمارے صوبوں کا دارالحکومت کیا ہے، تو دارالخلافہ کیا ہے، تو اسلام آباد۔ تو اسلام آباد کا نام رکھا تو صرف اسلام آباد نہیں ہے، باقی سب کچھ آباد ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ، تو کیا اس میں ابدیت ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہو، ضروری ہے کہ ہو۔ ہم نے بیٹے کا نام رکھ دیا احمد، تو کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے؟ تو ہم جب کسی چیز کا نام رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ معنی ہو۔ مومن نام رکھا، لیکن نام کرتوت مومنوں والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ جب کسی چیز کا نام رکھتا ہے تو اس نام اللہ کے رکھے ہوئے نام میں معنی بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ اللہ جب کسی چیز کا نام رکھتا ہے تو اس میں اس نام کا معنی بھی پایا جاتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کا اسم بامسمہ ہوتا ہے، ہمارا اسم بامسمہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام رکھا حسین، تو ضروری نہیں ہے کہ حسین ہو۔ ہم نے نام رکھا عاقل، تو ضروری نہیں ہے کہ عقل مند ہو۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا نام رکھا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو واقعتاً کائنات میں آدم سے قیامت کی صبح تک جتنی اللہ کی حمد آمنہ کے لال نے کی کوئی نہیں کر سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نام رکھا اپنے دین کا اسلام، رضیت لکم الاسلام، تو واقعتاً اسلام کی ہر تعلیم میں سلامتی 100% ہے۔ اللہ نے نام رکھا رمضان، شہر رمضان، اس مہینے کا نام رمضان رکھا۔ رجب، شعبان، ذوالحجہ، ذوالحج، محرم، صفر، یہ عربوں نے نام رکھے تھے، کیونکہ رمضان کا نام قرآن میں ہے، شہر رمضان، تو رمضان اللہ کا، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے اس کا نام رکھا رمضان۔ تو رمضان سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو رمضان کے 3 معنی ہیں، ویسے تو کئی معنی لیکن 3 معنی۔ ایک معنی ہے جلا دینا، جلا دینا، آگ سے ہم کسی چیز کو، کماد کا موسم گزرتا ہے تو ہم آگ لگا کے بکے جو اس کے پڑے ہوتے ہیں خسے آتش سوار خشک تنکوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ گھر کے اندر فالتو مال پڑا ہوتا ہے، 2-4 مہینوں کے بعد ہم راکھ لگا کر کے جلا دیتے ہیں۔ 11 مہینے آدمی کے اندر سے جو گناہ ہوتے ہیں، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، بول سے، جذبوں سے، خیال سے، اعتقاد سے، لینے سے، دینے سے، اس 11 مہینوں کے گناہوں کو دھونے کا نام رمضان ہے۔ ہم اس کو صلاۃ و تسبیح کا مہینہ کہتے ہیں، تراویح کا مہینہ کہتے ہیں، ذکر کا مہینہ کہتے ہیں، کثرت تلاوت قرآن میں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن کیا اس مہینے میں ہم نے اپنے وجود سے نکلنے والے گناہوں کو دھویا؟
اگر دھویا ہے تو رمضان ہم نے حق ادا کر دیا، اور اگر نیکیاں کی ہیں، 10 قرآن مکمل کی ہیں، 500 صورتیں مکمل کی ہیں تو مبارک ہو، بڑی بات ہے۔ لیکن جس کام کے لیے رمضان اترا تھا وہ تو تھا جلانے کے حوالے سے۔ تو وہ جو گناہ میں نے سٹاک کیے تھے 11 مہینے، ان گناہوں کو جلانے کے لیے ماہ رمضان آتا ہے۔ جس آدمی نے نیکیاں اکٹھی کر لیں، گناہ ویسے کے ویسے رہے، غیبت، حسد، بغض، اناد، تکبر، جھوٹ، حب دنیا، حب شہوت، زنا، چوری، جھوٹ، دھوکہ، فریب وہی رہا، اور تسبیح آ گئی، تلاوت آ گئی، ذکر آ گئی، قرآن آ گیا، تہجد آ گیا، اشراق آ گیا، چاشت آ گیا، وابین آ گیا، تو اس کی نیکیاں مبارک ہوں، لیکن رمضان کے معنی کا حق ادا نہ کر سکے۔ ایک آدمی اپنا بچہ آپ کے پاس لاتا ہے کہ یہ سگریٹ بڑی پیتا ہے، تنہائی میں کہتا ہے، اس کو سمجھانا میں بچے کو لاؤں گا، وہ چین سموکر ہے، سگریٹ پہ سگریٹ پیتا ہے، بہت زیادہ بدبو آتی ہے، دانتوں کے کینسر کا شک ہے، آپ اس کو فلم کے نقصان بتاتے ہیں۔ اب وہ باپ پیچ تاب کھاتا ہے کہ میں نے گھیر گھار کے، دکان سے اٹھا کے، منت سمجھ کر کے، لالچ دے کے آپ کے پاس لایا، فلم تو یہ دیکھتا ہی نہیں ہے، اور آپ اس کو فلم کے معاشی نقصان، اخلاقی نقصان، سیاسی نقصان، ذہنی نقصان، طبی نقصان، جسمانی نقصان، آپ وہ سارے بتا رہے ہیں، اور وہ پہلو پہ پہلو بدل رہا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ والد کہے گا آپ نے تو سارا ستیہ ناش کر دیا، وہ جو اس میں جرم تھا ہی نہیں، آپ نے اس کے نقصان بتائے، جو اس میں جرم از اول تا آخر اس میں آپ نے ایک ہی بات ایک نہیں کی، تو آپ کہیں گے میں نے غلط بات کی، میں نے سمجھایا نا، کہیں گے بات ٹھیک ہے لیکن جو جرم اس میں ہے ہی نہیں۔ میں نے 10 قرآن مکمل کی، مبارک ہو، میں نے ہر رات تہجد پڑھا کہ مبارک ہو، اشراق چاشتہ وابین نہیں چھوڑا، مبارک ہو، میں نے اعتکاف کر لیا، مبارک۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اصل تو رمضان کیے ہوئے گناہوں کو جلانے کے لیے آیا تھا، کوئی گناہ بھی جلایا یا نیکیاں کرتے رہے ہو۔ پہلا معنی، پہلا پیغام یہ، ہر آدمی میں گناہ ہوتے ہیں، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ اگر گناہ نہیں کرو گے، اللہ کہتا ہے میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی، توبہ کرے گی، ساری کرے گی، میں معاف کر دوں گا، تو گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مہینہ چن چن کر رمضان المبارک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، یہ پیچس بڑے ہیں دوائی دیں، کھانسی بڑی ہے دوائی دیں، ویکنس بڑی ہے دوائی دیں، شوگر بڑی دوائی دیں، حضرت عمر رضی اللہ رمضان کے مہینے میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے اللہ میں کنجوس ہوں، مجھے سخی بنا، میں سخت ہوں، مجھے نرم بنا، میرا لہجہ کڑوا ہے اس کو میٹھا کرا، اب میرے دل میں مال، یہ چیزیں تھی نہیں، لیکن امت کو بتلانے کے لیے کہ یہ مہینہ حکیم کائنات کے سامنے چن چن کر گناہوں کو معاف کروانے کا ہے، نیکیوں کے لیے تو 11 مہینے کافی پڑے ہیں۔ بات سمجھے؟ پہلا رمضان کا پیغام یہ ہے، کوئی چیز بدلی بیوی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے ہزارہ گناہ ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی رمضان کا، اگر تو ماہ رمضان میں کچھ آنکھوں کے گناہ چھوڑ دیے ہیں، زبان کے گناہ چھوڑ دیے ہیں، کان کے گناہ چھوڑ دیے ہیں، سوچوں کے گناہ چھوڑ دیے ہیں، لینے دینے کے گناہ چھوڑ دیے ہیں، پیسے مال کے، تو پھر مبارک ہو، رمضان ہٹ کر گیا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ دوسرا رمضان کا معنی ہے بارش۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ پودوں پر مٹی آ جاتی ہے، جالے تن جاتے ہیں، گرد و غبار ہو جاتا ہے، موسم کے اندر پولوشن آ جاتی ہے، کائنات میں گرد و غبار ہو جاتے ہیں، بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، پھر پروردگار نزل من السماء ماء مبارکا، بارش بھیجتا ہے، تو کس طرح موسم صاف ہو جاتا ہے، پھل میٹھے ہو جاتے ہیں، درختوں کا لباس دھل جاتا ہے، معاشرے کے اندر مٹی دور ہو جاتی ہے، صحت آ جاتی ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یا جس طرح ایک آدمی سارا دن 10 گھنٹے کام کرتا ہے، پسینہ باہر سے آیا، اندر سے پسینہ ہے، گرد و غبار ہے، میل کچیل ہے، شام کو آ کے شاور لیتا ہے، نہاتا ہے تو تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول ہے مردہ نہانے کے بعد زندہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں جی ملک صاحب؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہانا صحت کے لیے اتنا مفید ہے کہ مردے کو اصولاً زندہ ہو جانا چاہیے تھا، ہم نے نہلا نہیں دیا، یعنی نہانا صحت کے لیے اتنا ضروری ہے، نہانے کے بعد صحت اتنی لوٹ آتی جس طرح مردے جیسی چیز کو بھی زندہ ہو جانا چاہیے۔ تو ایک آدمی نے 11 گھنٹے 12 گھنٹے دکان پہ روڈ پہ کام کیا، دھواں، مٹی، گرد و غبار، پولوشن، فلاں فلاں، اندر باہر چلی گئی، کچھ اندر سے میل نکلی، کچھ باہر سے، پھر رات کو گھر میں آتا ہے تو کپڑوں میں سلوٹیں، میل کچیل، طبیعت میں اریٹیشن، بے چینی، تو بیوی کہتی ہے نہا لو، تو وہ نہا لیتا ہے، تو نہانے کے بعد اس کو کھانے کو دل کرے گا، بیٹھنے کو دل کرے گا، قریب آنے کو دل کرے گا، دور سارے کام کیوں؟ نہا لیا۔ 11 مہینے جو میل کچیل ہوتی ہے، اس میل کچیل کو دور کرنے کے لیے 12واں مہینہ رمضان یعنی روح کی بارش برستی ہے تاکہ آدمی کے اندر میل کچیل دھل جائے۔ 11 گھنٹے جس طرح کام کیا تو شاور لے لیا، 11 مہینے کام کیا
تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں ہم نے آسمان سے بارش برسائی قرآن کے روپ میں. تو پھر معنی وہی آ جاتا ہے کہ دھونے کے معنی میں، صفائی کے معنی میں، طہارت کے معنی میں، پاکیزگی کے معنی میں. بارش 1 گھنٹے ہو جائے اور 10 دن آپ پانی لگاؤ زمین کا، تو کاشتکار کہے گا جو 1 گھنٹے میں برکت تھی وہ 10 دن کے پانی میں نہیں تھی. ماء مبارکہ، برکت والا پانی. تو یہ مہینہ گرد و غبار کو، پولوشن کو، گندگی کو، جالوں کو، مٹی کو، گرد و غبار کو دھونے کا مہینہ ہے، جو آدمی کے 11 مہینے اٹھاتے ہیں، اور اگر نہیں دھو سکا تو پھر بات نہ بنی. تیسرا معنی ہے رمضان کا آلات جنگ کو تیز کرنا. جس علاقے میں قرآن اترا اس علاقے کے لوگوں کا مزاج تھا. احد کی جنگ ہوئی 3 ہجری میں. احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے جاتے ہوئے کہا اگلے سال پھر ملیں گے. تو گویا وہ اعلان کر گئے اگلے سال احد کے مقام پہ اسی مہینے میں پھر ہم ہاتھ پائی ہوگی. یہ عربوں کا مزاج تھا. 2 مہینے کا ٹائم دیا، 4 مہینے کا ٹائم دیا، جگہ کا اعلان طے کر دے، فلاں جگہ فلاں مہینہ فلاں دن ہمارا آمنا سامنا ہوگا. تو جب وہ طے کر دیتے، دن طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، مقام طے ہو گیا، تو پھر دوسرے قبیلہ جس کو یہ دھمکی ملتی ہے اس کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا تھا؟ آلات جنگ کو تیز کرنا. تیر، تلوار، نیزے، بھالے، کند، ان کو ٹھیک کرنا، نئے بنانا، پرانوں کو صاف کرنا، سیکل کرنا، صفائی کرنا. کیوں کہ آگے جنگ. اگر ان دنوں وہ کھجوریں کھا رہے ہیں، پہلوانی کر رہے ہیں، تو کہا جائے گا میدان جنگ میں اونٹ کام نہیں آتے، تیر، تلوار، نیزے، ڈھالیں، بھالیں کام آتی ہے. تو اللہ کہتا ہے تمہارے 2 دشمن ہیں، نفس اور شیطان. ان 2 سے ایمان کے جنگ کے ہتھیار کو تیز کرنے کا مہینے کا نام رمضان ہے. 11 مہینے اس نے تم سے جنگ کرنی ہے، اندر سے، باہر سے، داخل سے، خارج سے، دکان سے، کھیت سے، کھلیان سے. جس طرح خون چلتا ہے اس نے خون کے قطرے کی طرح طواف میں بھی، دکان میں بھی، کھیت میں بھی، مسجد میں بھی، قرآن پڑھتے ہوئے بھی، حتیٰ کہ سجدے میں بھی اس نے تم سے فائٹ کرنی ہے. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جس آدمی کی نظر بیت اللہ کی بجائے یمنی، شامی، ایرانی، سوڈانی عورت پہ پڑ گئی اور اسی کو دیکھتا رہا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ آدمی ایمان کے اعتبار سے کتنا کمزور ہے. تو 11 مہینے نفس اور شیطان کے خلاف اسلحہ تیز کرنا، آلات جنگ تیز کرنا، تاکہ شیطان کے کہا اپنی بیوی کو شہوت سے نہ دیکھو. کیوں؟ تاکہ غیر کی بیوی کو دیکھنے سے بچ سکو. اجوا نہ کھانا رمضان کے اوقات میں. کیوں؟ تاکہ رشوت نہ کھا سکو. زمزم نہ پینا روزے کے عالم میں. کیوں؟ تاکہ شراب سے بچ سکو. تو اللہ نے پابندیاں لگائیں، لگامیں چڑھا دی تاکہ تم حلال سے رکو، تاکہ 11 مہینے تمہیں حرام سے رکنا آ جائے. تو یہ 3 پیغام ہیں رمضان کے کہ جلاؤ گناہوں کو. ہر آدمی خود دیکھ لے، میں اپنے آپ کو دیکھ لوں. کوئی دوسرے کے بارے میں کمنٹ پاس نہ کرے. میرے کتنے گناہ ہیں جو معاملات کے حوالے سے ہیں، اخلاقیات کے حوالے سے ہیں، معاشرت کے حوالے سے ہیں، معیشت کے حوالے سے ہیں، خلوت کے حوالے سے ہیں، زبان کے حوالے سے ہیں، کان کے حوالے سے ہیں، لہجے. تو وہ آدمی کی ایک لائن لگ جاتی ہے. آدمی جب تنہائی میں بے ریا لمحوں کے اندر اپنے اوپر بے رحم ہو کے نگاہ ڈالتا ہے تو آدمی کہتا ہے یا اللہ مجھے تو خود اپنے آپ سے گھن آنے لگی ہے. جس آدمی کے سجدوں کے اندر انتقام ہو اور شہوت ہو اور ظلم ہو، اس آدمی سے بڑا غلیظ کائنات میں کون ہوگا؟ ہوگا نا. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. نماز معراج ہے، اور جو معراج کے مقام پہ جا کر غلیظ مقام پہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، اس کو بات یہ کرنی ہے، اس سے انتقام یوں لینا ہے، اس کے خلاف پلاننگ یوں کرنی ہے. جس کے سجدے خلق خدا کی اذیتوں کے پلاننگ سے آباد ہوں، وہ سوچ سکتا ہے میں کتنا غلیظ ترین انسان ہوں. دنیا بھر کی بارشیں برسیں اور میں صاف نہیں ہو سکتا. تو یہ مہینہ گناہوں کو دھونے کا ہے. یہ مہینہ بارش کے ساتھ اپنے اندر اور باہر کی اجالا لانے کا ہے. اور یہ مہینہ دشمن کے مقابلے میں جنگ تیز کرنے کا، آلات تیز کرنے کا. یہ تھا ماہ رمضان کا پیغام. اس بارے میں سوچیں کہ 2/3 حصہ ہمارا گزر گیا. 25واں روزہ آج 25ویں شام ہوگی. گویا ہم کتنا حصہ طے کر چکے. پہلا اشرہ، دوسرا اشرہ، تیسرا اشرہ. تیسرا اشرہ بھی نصف کو دستک دے رہا ہے. تو کیا 25 روزے، 25 رمضان، مسلسل بارش برسی، تہجد کا منظر 24 گھنٹے رہا، رحمتیں عام رہیں، جنت کے دروازے کھلے رہے، تراویح، چاش، نفل فرضوں کے برابر. 25 روزوں نے آنکھوں کو جھکایا تو یہ کوئی خود سوچ سکتا ہے.
اور جو آدمی تراویح کے بعد نیٹ کھول کے پڑھا ہے وہ سوچے کہ کتنا کم نصیب شخص ہے، ڈش کھول کے پڑھا ہے، تراویح کے بعد غیبت کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، 2 نمبر کما رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ مہینہ گناہوں کو جلانے کا ہے۔ نیکیوں کرنے کے لیے 11 مہینے کافی ہیں۔ نیکیوں میں حریص اس مہینے میں نہ بنو، گناہوں کے چھوڑنے میں اس مہینے میں بے رحم ہو جائیں۔ میں نے یہ کام نہیں ہونے دینا، مر جاؤں گا، اتنی بڑی بات ہے، پھر میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ پھر بارش میں نہائیں، بھگوئیں۔ اور تیسرا، ایمان کا ہتھیار، یقین کا ہتھیار، نماز کا ہتھیار، دھیان کا ہتھیار، ایثار کا ہتھیار، سخاوت کا ہتھیار وہ تیز کریں تاکہ 11 مہینے آدمی نفس اور شیطان جیسے موذی اور ہلاک کرنے والے دشمنوں سے لڑ سکے۔ اب دوسرا بات، پیغام قرآن کیا ہے؟ ہم نے آج اللہ کا شکر ہے اس وقت پوری دنیا میں صرف قرآن کی واحد کتاب ہے اور کلام ہے جو پڑھا جاتا ہے، باقی کوئی کتاب دنیا کے اندر پڑھی نہیں جاتی۔ اس وقت پاکستان کے بلا مبالغہ لاکھوں مقامات پہ اس وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، لاکھوں مقامات پہ تکمیل قرآن ہوا، کچھ پہ کل ہوگا، پرسوں ہوگا۔ اتنی کثرت کے ساتھ دنیا کے اندر کسی آسمانی کتاب کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ فجی جہاں ڈیٹ لائن کا آغاز ہوتا ہے، جاپان سے آگے رائزنگ آف دا سن ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے فجی، وہاں سے فجر کی آغاز ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر سورج دھیرے دھیرے چلتا ہے تو انڈونیشیا آ گیا، ملائیشیا آ گیا، بنگلہ دیش آ گیا، انڈیا میں آ گیا، پھر پاکستان میں آ گیا، عرب امارات میں آ گیا، وسطی ایشیا کے آزاد ریاستوں میں آ گیا، ایران میں آ گیا، پھر افریقہ چلا گیا، پھر یورپ چلا گیا، پھر امریکہ چلا گیا، پھر شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، یوں چلتا چلا جاتا ہے۔ اور دن کے 24 گھنٹے کا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب کائنات میں کسی نہ کسی مقام پہ قرآن نماز کے روپ میں، تلاوت کے روپ میں، سبق کے روپ میں، مدرسے کے روپ میں، حسن قرات کے روپ میں کہیں نہ کہیں قرآن نہ پڑھا جاتا۔ اس کا پوری دنیا میں اب تو دنیا گلوبل ولیج بن گئی، ایک موبائل کی مٹھی میں پوری دنیا بند ہے۔ آپ فون کر لیں، ناروے فون کریں، ڈنمارک فون کریں، اسپین فون کریں، پرتگال فون کریں، انڈونیشیا فون کریں، تو اب یہ یقین جانیں کہیں فجر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے۔ تو قدرت نے اب قرآن کو پڑھنے سے روکنے کے 3 ہی طریقے ہیں۔ قرآن پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، یا تو یہ ہے کہ زمین آسمان، یہ جو سورج رک جائے گردش سے، سورج ایک جگہ ٹھہر جائے، ہمیشہ رات ہو ہمیشہ دن ہو، تو پھر ممکن ہے قرآن پڑھنے، بعض علاقوں میں بالکل قرآن ختم ہو جائے اور سورج کو روک کوئی نہیں سکتا۔ دوسری یہ ہے کہ زمین کو گھومنے سے روک دو، زمین گھومتی تو یہ بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ تیسرا یہ ہے کہ 3 ارب مسلمانوں کو یک لخت یک مشت ختم کر دو، پھر قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا، تو نہ سورج کو روکا جا سکتا ہے، نہ زمین کو لگام پہنائی جا سکتی ہے، نہ انسانوں کو اجتماعی موت دی جا سکتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت سے کائنات کو محروم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن بارش ہے، ابر کرم ہے، نجمن ذرا قطرہ قطرہ ہوتا ہے۔ قرآن کا پیغام ہم سے کیا؟ آج ہم نے 23-25ویں شب کو پورا قرآن مکمل کیا، بعضوں نے اللہ کا شکر ہے پورا قرآن سنا ہوگا، بعضوں نے 10 تراویح سنی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے الحمد کی الف سے شروع کیا ہوگا اور والناس کی سین تک آج مکمل قرآن سنا۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں قرآن کا ہم سے ایک مطالبہ، صرف ایک۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری کتنی خواہشیں بن مانگے پوری کی۔ ہم میں سے کس نے آنکھیں مانگی تھیں ماں کے پیٹ میں؟ پتہ نہیں تھا آنکھیں کیا ہوتے ہیں، رنگ کیا ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کس نے زبان مانگی تھی؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا زبان کی کائنات میں ضرورت پڑے گی۔ ہم نے کس نے گردہ، جگر، بال، کھال، وزن، صحت، ابرو، پتہ کوئی نہیں تھا۔ آم، انار مانگے تو ہمیں جن چیزوں کا ہمارے خیال ہی نہیں تھا، اللہ نے وہ دی اور بن مانگے دی۔ اور اللہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ، تم میری نعمتوں کو شکر نہ کرو، شمار ہی کر دو، جو ذات میں ہیں، جو کائنات میں ہیں، جو داخل میں ہیں، جو خارج میں ہیں۔ اور ہمارے واقعی یہ ہے کہ کیلکولیشن کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، بجلی کا دور ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار بھی کعبہ کے رب کی قسم ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں ایک وہی بات کر کے ہم اپنی دعا کر دیتے ہیں، ایک ہی مطالبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے آغاز کرتا ہے۔ قرآن مجید میں 99 دفعہ 89 ایک کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، یا ایھا الناس آتا ہے، یا ابن آدم آتا ہے، اس طرح کئی آتے ہیں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا یہ قرآن میں 89 دفعہ آتا ہے۔ اس میں اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں وہ میرے پیارے بچے، تو ہم یہ کہہ کر اس سے کوئی بات منوانا چاہتے ہوتے ہیں، میرا پیارا بیٹا، میرا لائق بیٹا، میرا فرمانبردار بیٹا، میرا بات سنیں۔ تو یہ لفظ کہہ کر اس کے اندر جو ایک نافرمانی ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، اس کے اوپر سپرے ہو جاتا ہے کہ میرے بابا نے دوستوں کے سامنے کتنے محبت سے، پیار سے، ادب سے، تکریم سے مجھے بلایا۔ اسی مثال کو کھول لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے مانا، اس میں پیار ہے،
اس میں محبت ہے، اس میں اعتماد ہے، اس میں خلوص ہے، اس میں للہ ہے۔ اے وہ لوگوں، کئیوں نے عیسیٰ کو رب مانا، موسیٰ کو رب مانا، کئیوں نے عیسیٰ کو نبی مانا آخری تم نے مجھے رب مانا، میرے محبوب کو آخری نبی مانا، بیت اللہ کو توجہات کا مرکز مانا، قرآن کو کتاب مانا، اسلام کو دین مانا۔ حالانکہ کتابیں بھی کہی تھی، تم نے کہا قرآن، دین بھی کہی تھی، تم نے کہا اسلام، نبی بھی کہی تھی، تم نے کہا آمنہ کے لال، اور الہ کے سبب بھی کہی تھی، تم نے کہا اللہ، اور اسلام مذہب بھی کہی تھی، تم نے کہا اسلام۔ اتنی چیزوں میں سے تم نے انتخاب کیا 5 چیزوں کا: اللہ کا رب ہونا، اللہ کے محبوب کا آخری نبی ہونا، بیت اللہ کے توجہات کا مرکز ہونا، قرآن کا آخری کتاب ہونا، اور اسلام کا دین ہونا۔ یہ تم نے انتخاب کیا۔ اب اگر تم نے انتخاب کیا تو میری ایک بات تو مانو کہ یا اللہ بسم اللہ۔ یہ 208 نمبر سورہ بقرہ کی آیت میں یہ اللہ مطالبہ جو کر رہا ہے، یہ پورے قرآن کا پیغام ہے، وہ میں آپ کو سمجھ رکھ دیتا ہوں، پھر اس پہ سوچو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جی اللہ۔ اس کے آگے ڈج کوڈ کا آدمی خان، مار، سیٹھ، چودھری، ڈاکٹر، پروفیسر، اس لفظ کے اندر سارے آ جاتے ہیں۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کا فکر آیا تو آدمی اپنے کانوں کو، انگ کو کان بنا لے۔ جی اللہ۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت عمر بڑا ان کا احترام کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کے پاس ان کو بھیجا، مصر کے حاکم تھے، ابو موسیٰ صحابی تھے، کہ احنف بن قیس گو تابعی ہیں لیکن حکیم ہیں، دانا ہیں، ذہین ہیں، قرآن کے سمندر میں غوطہ زن رہتے ہیں، احنف بن قیس کی باتوں کو ماننا۔ انہوں نے قرآن پڑھا تو اس میں کہا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، قرآن کی آیت پڑھی کہ لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک خط اتارا، اس میں تمہارا ذکر ہے، تلاش کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ کاغذ پڑھیں، اس میں ایک کاغذ تمہارا تلاش کر لو۔ بل ہے پڑھیں، مثال دن بجلی کا بل، ہم کہتے ہیں یہ 10 بل پڑھیں، ایک بل تمہاری دکان میں سے کھولتے چلے، ہاں یہ میرا بل آ گیا، نام آ گیا، ہو جاتا نا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک خط اتارا، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو تلاش کرو۔ تو احنف بن قیس کہتے ہیں اللہ نے پہلی دی اور میں بوجھنے کے لیے پورے قرآن کے مطالعے کی طرف چل پڑا کہ قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب ہے نا یا ایھا الذین آمنوا تو آدمی متوجہ ہو جائے، کان کھڑے ہو جائے۔ یہ اللہ آگے اللہ کہتا ہے جو قرآن کا پیغام ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، جزوی دین پہ نہ چلو پورے دین پہ چلا کرو۔ بس ایک بات ہے، شکل عیسائیوں جیسی، لباس یہودیوں جیسا، سوچ ہندوؤں جیسی، اور نام میرے محبوب جیسا، یہ نہ کیا کرو۔ ایک گاڑی کے سپیئر پیٹ اسی گاڑی کے آپ کرولر رکھتے ہیں، آپ لیموزین رکھتے ہیں، آپ کہیں گے جی میرے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے سپیئر پارٹ دیں، اور اگر دوسرے کے سپیئر پارٹ لگا دیے تو گاڑی چلے گی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کچھ سپیئر پارٹ لیتے ہو ہندوؤں کے، کچھ لیتے ہو یہودیوں کے، کچھ لیتے ہو سکھوں کے، کچھ لیتے ہو برادری کے، کچھ لیتے ہو عیسائیوں کے، اور کچھ لیتے ہو میرے۔ یہ کام نہ کیا کرو، اس سے گڑبڑ ہو جائے گی، نفاق پیدا ہوگا، ارتداد پیدا ہوگا، تمہارے کام نہیں ہوں گے، یقین مزمل ہو جائے گا، سوچیں آوارہ ہو جائیں گی، تعلق اللہ سے بنے گا نہیں، بیکار ہو جاؤ گے، دنیا برباد ہوگی، نظم میں کلمہ نہیں ہوگا، قبر میں وسعت نہیں ہوگی، پل صراط پہ سایہ نہیں ہوگا۔ مہربانی کرو ایک کام کرو، جب تم نے اسلام ہی لیا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورا اسلام لو۔ بس یہ مطالبہ ہے قرآن کا ہم سے، ادخلوا فی السلم کافہ، پیکج پورا لو۔ میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا، اس کی بڑا کھرب پتی ہے، میں نے کہا شیخ صاحب آپ کو اللہ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ کہا پروفیسر صاحب میرا پورا پیکج لے لو، مجھے گردے کا مرض ہے، مجھے جگر کا مرض ہے، مجھے پیشاب کا مرض ہے، مجھے یرکان کا مرض ہے، مجھے شوگر کا مرض ہے، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، یہ چیزیں بھی لو، اور میری کوٹھی بھی لو، میری کار بھی لو، میرا دولت بھی لو، میرا بینک بیلنس بھی لو۔ تو پورا پیکج لو، جو یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوٹھیاں تم لو اور گردہ خراب میں لوں، جگر تو میں خراب لوں اور کار تم لو، ایسا نہ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورا پیکج لو۔ کسی ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کے لاتے ہیں تو وہ کیپسول، سیرپ، انجیکشن دیتے ہیں تو ہم پورا لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ گن کے دکھاؤ، وہ کہتے ہیں یہ آپ کی یہ 6 چیزیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اس میں یہ کہنا 6، ڈاکٹر کہتا ہے مجھے پتہ تھا اس میں جو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اس کو یہ دوائی پوری کرے گی، اس میں جو کمی ہوگی اس کو یہ کیپسول پورا کرے گا، اس میں جو کمی ہوگا اس کو یہ سیرپ پورا کرے گا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری روح، جسم، جان، دنیا، نزع، قبر، حشر، پل صراط، بیوی، بچے، ظاہر باطن کو دیکھ کر ایک نسخہ بنایا، اس نسخے کا نام قرآن ہے۔ مہربانی کرو ادخلوا فی السلم کافہ، تم میرے نسخے کو پورا لو، اور اللہ اس بات میں حقدار ہے۔ ہم 10 ڈاکٹروں کو چیک کراتے ہیں، اور کچھ کسی کا کیپسول لیتے ہیں، کسی کا سیرپ لیتے ہیں، کسی کا انجیکشن لیتے ہیں، کسی کا ڈرپ لیتے ہیں، تو وہ کہے گا تیرے پیٹ کا مسئلہ نہیں، تیرے لنٹر خراب ہے۔ ایک ڈاکٹر کا نسخہ لو تو پورا لو۔ یہودیوں نے، منافق کس کو کہتے ہیں؟ نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ یہ آپ جو سعودی عرب جاتے ہیں، نفق نہیں ہوتی، ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں دوسرے نکل جاتے ہیں۔ منافق یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے، اندر سے کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ الیکشن کے دنوں میں دیکھتے نہیں ہیں، پرچی کہیں سے لیتے ہیں، ووٹ کہیں کسی کو ڈالتے ہیں، یہ سیاسی منافق ہوتے ہیں۔
کئی سیاسی کافر ہوتے ہیں، کئی سیاسی منافق ہوتے ہیں، کئی سیاسی مومن ہوتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، انہوں نے ہر حال میں اپنے ورکر کی فضائل بیان کرنے ہی کرنے ہیں، اس طرح کرنی جیسے نبی کے فضائل ان پہ فرض ہو چکے ہیں۔ غلطی کو ہو، تعریف کو تم نے کوئی کلمہ پڑھا ہے، کوئی ایمان لایا ہو، تم سے کیا مطلب کہا جائے گا تم نے ہر حال میں اس آدمی کے ہر بال کی تصدیق کرنی ہے۔ تو کئی ہوتے ہیں امتی ٹائپ ہوتے ہیں سیاستدان، میں ان کو کہتا ہوں امتی قسم کے سیاستدان، انہوں نے ہر حال میں اپنے اس ورکر قید کی تعریف کرنی ہے، چاہے تنہائی میں کس طرح مر جائیں کہ میں کتنا بے غیرت آدمی تھا پھر بھی میں تعریف کر رہا تھا اس آدمی کی اس بات کے باوجود بھی۔ اس کو کہتے ہیں امتیوں جیسا سلوک کرنا سیاسی گماشتوں کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، مہربانی کرو اگر حکیم تم سے مطالبہ رکھتا ہے، ڈاکٹر تم سے مطالبہ رکھتا ہے، سکول کا نصاب تم سے مطالبہ رکھتا ہے، وکیل تم سے مطالبہ رکھتا ہے، پوری میری ترتیب پہ چلو، تو میں خالق کائنات تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں میرے پورے دین پہ چلو، اس میں کون سی قباحت ہے؟ یہودیت کا الگ دین ہے، عیسائیت کا الگ دین ہے، ہندو مت کا الگ دین ہے، کنفیوشس کا الگ دین ہے، بدھ مت کا الگ دین ہے، کیپٹلزم کا الگ دین ہے، سوشلزم کا الگ دین ہے، اور میرا رضیت لکم الاسلام دین ہے، میرا ایک الگ دین ہے، اس میں پورے چلو۔ اب پورا دین کیا ہے وہ آخری بات سن لیں۔ ہمارے ہاں ادھورے دین پہ چلنے والے لوگ نقصان میں ہوتے ہیں، نفاق پیدا ہو جاتے ہیں، عمر بھر محنت کرتے رہتے ہیں، نتائج نہیں ملتے، اس کی گولی، اس کا سیرپ، اس کا انجیکشن، اس کی ٹیبلٹ، اس کی کشتہ، اس کا وہ اپنی صحت کو برباد کر بیٹھتے ہیں، جو اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں ان کو بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن کا ایک مطالبہ ہے مہربانی کرو اگر تم نے ہمت کر ہی لی ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، یہ سب ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، کچھ بڑی بات ہے۔ اگر تم نے میرا پیکج لے ہی لیا ہے، مجھے، میرے نبی کو، میری کتاب کو، میرے قرآن کو، میرے قبلہ کو لے ہی لیا ہے تو مہربانی کرو پورا لو۔ اب پورا دین کیا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی جی؟ اس کے بعد ایک کرام ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، چونکہ ڈشکوٹ والے خوش جاتے ہیں، تو میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر کھانے کا انتظام ہے جی؟ بولو میاں امجد صاحب، حلفن کہہ دوں؟ حلفن ہے کچھ ہے، اب اللہ کا شکر ہے خوشی آ گئی، چونکہ یہ ایک مجھے تو عرصہ گزرا اس معاملے میں، تو یہ وہ مسئلہ ہے آ کر جب آ کے اللہ کا شکر ہے چہرے بھی خوش جاتے ہیں، رویے بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، قبض بھی دور ہو جاتی ہے، اور بے ساختہ ایک دوسرے کو دائیں میں تو حلفن کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ ہے۔ مٹھائی تو نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ اس میں انشاءاللہ ہے، وہ انشاءاللہ میں سب کہہ رہے ہیں، جس میں گڑبڑ ہو اس میں انشاءاللہ ہوتی ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، بس اگر رمضان کا قرآن کا یہ پیغام لے کے چلے جاؤ، آپ 6666 کے لگ بھگ آیات کا نچوڑ، ست اور جوس لے کے چلے گئے۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں عزت، نظم کلمہ، پلسرات میں عافیت، قبر میں وسعت، دونوں جہان تمہارے بنا دوں گا، شرط یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، حکیم کائنات کا پورا نسخہ لو۔ سب سے پہلے 5 چیزیں ہیں اللہ کے نسخے میں، قرآن مجید کے سارے نسخے کو اگر کھنگالا جائے تو اہل علم، اہل نظر، اہل دل کہتے ہیں 5 چیزیں ہیں، بس چھٹی چیز کوئی نہیں۔ جس طرح نسخے میں کبھی کبھی 10 دوائیں ہوتی ہیں، 12 دوائیں ہوتی ہیں، آسمانی نسخے میں 5 چیزیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک کرو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ کو اپنا رب مانو، بس ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے میرے بندے مجھے تو نہیں پتہ، میرے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا ہے، تمہیں پتہ تو مجھے اس کا نام تو بتاؤ، تو ہم تو بتا دیں گے۔ ڈجکوڈ اور فیصل آباد کا سارا روڈ ہی مشکل، ہم زندہ کیا مرے کو بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں پہلے یہ ہے کہ یہ یقین رکھو کائنات میں جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اکیلے اللہ سے ہوا، اکیلے اللہ سے ہو رہا ہے، اکیلے اللہ سے ہوگا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زیر زمین، بلائے زمین، زیر آسمان، بلائے آسمان، کعبہ کے رب کی قسم آخری فیصلہ اکیلے اللہ کا چلتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، بیٹا دے، بیٹی دے، جڑواں دے، بانج رکھے، اس میں کسی کو شریک ہی نہیں کرتا۔ ماشاء اللہ کان، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو نہیں ہوتا، اللہ چاہتا۔ یہ ہے پہلی بات ہے، یقین ٹھیک رکھو، سولی پہ لٹکا دے، تخت دار پہ چڑھا دے، آگ میں لگا دے، کیما کر دے، کا سب کچھ بردار ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ میں اللہ کا کسی کو پارٹنر ماننے کو تیار نہیں۔ مدد 2 قسم کی ہوتی ہے، میں اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے ما تحت الاسباب مدد، اب بیوی سے کہتے ہیں چائے بناؤ، ڈاکٹر کہتے ہیں گولی دو، بیٹے سے کہتے ہیں پانی لو، یہ ما تحت الاسباب مدد ہے، یہ سنت ہے، روز کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس بھی ہوتی ہے، حنین میں آپ نے غیر مسلموں سے ہتھیار لیے، کوئی ایسی بات نہیں،
اسباب کے جہان میں ماتحت الاسباب ایک دوسرے سے مدد مانگنا یہ سنت ہے، شرک نہیں ہے۔ بیوی بچہ بہن بھائی یہ ہمارا ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ایک دوسرے سے کام پڑتے رہتے ہیں۔ ایک ہے ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب کیا ہے؟ جس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ کہاں ہے کہ وہ 500 سال پہلے مر گیا تھا، 1000 سال پہلے مر گیا تھا، وہ کہاں رہتا ہے کہ پتہ نہیں بغداد میں ہے، لاہور میں ہے، پنڈی میں ہے، کراچی میں ہے، جہلم میں، گجرات میں ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو پکارنا جو سامنے نہ ہو، جس تک اپروچ نہ ہو، اس کو پکارنا ما فوق الاسباب ہے۔ اگر ما تحت الاسباب بھی انہی سے مانگنا ہے، ما فوق الاسباب بھی انہی سے مانگنا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر وہ کون سا مانگنا ہے جو میرے سے مانگنا ہے؟ اللہ کے لیے خاص مانگنا کیا رہ گیا؟ ما فوق الاسباب بھی مانگا کئیوں سے۔ احد میں ابو سفیان نے کہا حبل ہماری مدد کرے گا۔ حبل کون تھا؟ حابیل۔ حابیل کون تھا؟ آدم کا بیٹا۔ آدم کون تھے؟ پہلے نبی۔ حابیل کون تھا؟ مظلوم مقتول شہید۔ تو حابیل کو مرے ہوئے 10,000 سال 5,000 سال 15 سال گزر چکے تھے، تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ما فوق الاسباب، مرے ہوئے لوگ ہماری فریادوں کو سن کر ہمارا کام بناتے ہیں۔ تو آمنہ کے لال نے کہا ما تحت الاسباب بھی بیوی بچے دوستوں سے مانگتے ہو، ما فوق الاسباب بھی حبل لات منات ود سوا یغوث یعوق نصر نیلا وصاف سے مانگتے ہو۔ بدبختو مانگنے کا وہ کون سا تیسرا حصہ ہے جو صرف اللہ کے لیے مخصوص رہ گیا؟ تمہاری خوے گداگری اور مانگنے کا ذوق لاکھوں جگہ پہ پورا نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے ما فوق الاسباب تو میرے لیے چھوڑ دو، روزانہ ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، اپنے شوق پورا کر لو۔ تو ما فوق الاسباب جس سے مانگ رہے اس کا پتہ کوئی نہیں، دفن ہو چکا، مر چکا، 1000 سال 2000، اس کا وہ مانگنا اس کو کہتے ہیں ما فوق۔ اللہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب میرا حق ہے، ما تحت الاسباب لاکھوں جگہ پہ مانگتے ہیں، تو کیا لاکھوں جگہ پہ مانگنے کے بعد ذوق گداگری پورا نہیں ہوا؟ ما فوق الاسباب اللہ سے مانگو۔ مرو نیک ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ابدال ہے، پیغمبر ہے، صحابی ہے، تابعی، امام ہے، کوئی بھی ہے، جب مر گیا تو پھر اس کے لیے مانگا جائے گا، اس سے نہیں مانگا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ سے مانگا، اللہ ربنا اغفر، اس کے لیے مانگا اللہم اغفر لی حینا و میتنا شاہد، اس کے لیے مانگا جائے گا۔ دوسرا، فرشتے ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کہتا ہے یہ فرشتے بیٹھے ہیں، جو منہ سے نکلتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ تیسرا، مرنے کے بعد میں نے زندہ ہونا ہے، یہ انگلی کے پورے بھی قرآن کہتا ہے، دوسرے کے نہیں دوں گا۔ چوتھا، اللہ کہتا ہے کہ رسول میں نے بھیجے، رسولوں کی مانو۔ تو یہ جو چند چیزیں جس کو عقائد کہتے ہیں، اللہ کو مشکل کشا ماننا، اللہ کے محبوب کے طریقوں میں کامیابی ماننا، فرشتوں کا ہر وقت موجود ماننا، اور آڈیو ویڈیو میری بن رہی ہے اور مرنے کے بعد میں زندہ ہوں گا، اس کو کہتے ہیں عقائد درست ہوں۔ یہ پہلا مطالبہ ہے۔ اس میں کون سا ایسا مطالبہ ہے جس میں ہمیں بوجھ آتا ہو، تکلیف آتی ہو، پریشانی آتی ہو؟ اللہ کہتا ہے مجھے مانو، میرے نبی کو مانو، آخرت کو مانو، فرشتوں کو مانو، اس میں کیا پریشانی؟ دوسری چیز، یہ پہلا مطالبہ ہو گیا، عقائد ٹھیک رکھو۔ اس میں بیوی بچے ماں باپ لیکن ویکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کہ مکروہ غلیظ متعفن قسم کے جملے استعمال نہ کیا کرو۔ میرا اللہ کرتا اور ما فوق الاسباب کرتا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا۔ دوسری اسلام کا دوسرا کچھ تھا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پہلا کچھ تھا عقائد، اس میں جم جاؤ، فرم ہو جاؤ، لوہ ہو جاؤ، پتھر ہو جاؤ، ہمالیہ بن جاؤ، کوئی کسی طرح سے گھیرے تو مت کرو۔ میں ایک نازک حساس اور خوفناک قسم کی مثال دیا کرتا ہوں۔ شوہر میٹرک پاس ہے اور اس کی بیوی نے ایم اے والے لڑکے سے تعلق بنا لیا، اس سے زیادہ ذہین تھا۔ شوہر کالا ہے اور وہ محجبین تھا۔ شوہر نیچ ذات کا اور وہ اعلیٰ ذات کا تھا۔ شوہر 3 گریڈ کا اور وہ 22ویں گریڈ کا تھا۔ شوہر کے پاس 1.5 مرلے کا مکان، اس کے پاس 4 ایکڑ کا مکان تھا۔ سب چیزوں میں بہتر ہونے کے بعد اپنی بیوی کی توحید میں اپنے بہتر کو شریک کوئی نہیں کرتا۔ کرتا ہے کوئی؟ بڑے سے بڑا روشن خیال بھی نہیں کرتا کہ وہ بہتر ہے گریڈ میں، وہ بہتر ہے شکل میں، وہ بہتر ہے مکان میں، وہ بہتر سب کچھ بہتر ہے، لیکن میری توحید میں میرا ہی حصہ ہے، کسی کا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے سے بہتر کون ہے کہ میری توحید کو کھوٹے سکے کی طرح تقسیم کرتے پھرتے ہو؟ میں فوت ہو گیا، میری بیوی کی توحید ختم، پاگل ہو گیا، بیوی کی توحید ختم، مفقود الخبر ہو گیا، بیوی کی توحید ختم، خلا لے لیا، بیوی کی توحید ختم، طلاق لے لی، بیوی کی توحید ختم، دیوانہ مجذوب ہو گیا تو بیوی کی توحید ختم، مرتد ہو گیا، بیوی کی توحید ختم۔ میری اس توحید کے ختم کرنے کے لیے کتنی ہوائیں چل رہی ہیں، اور میری توحید 10 سال پہلے بنی، اس سے پہلے میری بیوی تھی نہیں۔ میری توحید کے چراغ کے بجھنے کے راستوں ہزاروں طریقے، اور میری توحید کے ختم ہونے، پھر بھی میں اپنی توحید میں اتنا غیرت مند ہوں کہ اپنے سے بہتر برداشت نہیں کرتا، اور اس کی توحید ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، اکمل ہے۔ آدمی کو غیرت سے مر جانا چاہیے کہ اس کے ساتھ کسی اور بندوں کو شریک کرے جن کو پیشاب بھی آتا ہے،
کھانا بھی آتا ہے، پسینہ بھی آتا ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے، نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آتے ہے، کھانا بھی لیتے ہیں، کس کے مقابلے میں کس کو کھڑا کیا؟ کبھی سوچو تو کرو. جس سے مانگ رہے ہو اور جس کو چھوڑ رہے ہو، ان کا کبھی تقابل کیا کرو. وہ کھاتا نہیں یہ کھاتے ہیں، وہ پیتا نہیں یہ پیتے ہیں، وہ سوتا نہیں یہ سوتے ہیں، وہ مرتا نہیں یہ مرتے ہیں، وہ لیتا نہیں یہ لیتے ہیں، یہ عبد ہے وہ معبود ہے. تو کس کو چھوڑ کر کس کو لیا؟ اتنے گھاٹے کا سودا تو دنیا میں کوئی کاشتکار بھی نہیں کرتا، سونے اور پتھر کی مثال بھی نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز ہے، اس کو عقائد کہتے ہیں. اسلام کہتا ہے اگر عقائد میں گڑبڑ ہوگی تو حرم کے اندر بھی دفن ہو جاؤ، کعبہ کے رب کی قسم بخشش نہیں ہے. غسل دو زمزم سے، قبر بناؤ حتیم میں، اور کفن دو بیت اللہ کا، اور حج جنازہ پڑھائے 50 لاکھ حاجی. اگر اسلام کا پہلا کچھ تھا عقائد نہیں لیے، کوئی بات نہیں. ڈیڈ باڈی کو ٹیکے دو، انجیکشن دو، سیرپ دو، کشتہ دو، مالش کرو. ڈیڈ باڈی کو کیا فائدہ؟ جس آدمی کا عقیدہ مر گیا وہ تو لاش ہو گیا، لاش کو نہ نماز کا فائدہ، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا. یہ پہلی چیز اللہ کے واسطے لو، یہ اسلام کی چیز ہے، یہ پہلا کچھ. دوسری چیز جو اسلام کا کچھ ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز اور زکوٰۃ. نماز میں 2 چیزوں کا خیال کریں. میں نئی بات عرض کرنے لگا، غور سے سننا. اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اقم کہتے ہیں جھول کو دور کرنا. ایک آدمی نے صاحبان لگایا، خیمہ لگایا، اس میں 4 طرف سے پول لگائے، ایک رسا ڈھیلا ہو گیا، کھونٹا اکھڑ گیا، بانس ٹوٹ گیا، تو خیمے میں جھول آ گیا. اس طرف سے کیا مسئلہ بنا کہ کھونٹا نہیں لگایا، کیا بنا؟ بانس ٹوٹ گیا. تو خیمے کے جھول کو، اندر جھکاؤ کو دور کرنے کو اقم کہتے ہیں. ذات کے اندر نماز پڑھتے ہو جو وقت میں جھول ہے، جو توجہ میں جھول ہے، جو دھیان میں جھول ہے، جو رکوع میں جھول ہے، جو سجدے میں جھول ہے، اس جھول کو دور کرنا اقم الصلاۃ. اپنی نماز کے جھول دور کرو. ہر آدمی کی نماز میں جھول ہوتے ہیں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، دھیان میں، توجہ میں، تسبیحات میں، وقت میں، کئی جھول ہوتے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے، کوئی دوسرا تبصرہ نہیں کر سکتا. اقم الصلاۃ، اپنی نماز کے جھول دور کرو. اور دوسرا اقم الصلاۃ، جہاں نماز نہیں ہے وہاں نماز زندہ کرو. یہ 2 معنی اقم الصلاۃ کے. گھر میں 10 افراد ہیں، نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ 3 7 کا. مسلمان اور کافر کی آخری پہچان نماز ہے. اگر نماز نکل گئی تو اس کے پاس تو اپنے اسلام کی پہچان ہی کوئی نہیں. آخری بیریئر پہ کھڑا ہے. جس آدمی کی نماز چلی گئی اس کے پاس تو اسلام کا پہچان ہی کوئی نہیں، علم ہی کھو دیا. اپنی نماز کے جھول دور کرنا اور دوسروں بے نمازیوں کو نمازی بنانا، ان 2 کے مجموعے کو کہتے ہیں اقم الصلاۃ. میرا گھر، میرا نوکر، میری بیوی، میرے بچے، میرے پڑوسی، میرے محتاط، میرا ڈرائیور، میرے مزارے، کیا وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کہ ان میں نماز کوشش کرو، زور سے، زر سے، زاری سے، منت سے. ایک صحابی کا بیٹا گرفتار کر لیا رومیوں نے. صحابی کہ اللہ کے محبوب میرا بیٹا گرفتار ہو گیا، مجھے اس کی گرفتاری کا دکھ ہے، غائب ہونے کو، لیکن مجھے یہ ہے کہ اس کو بند کمرے میں بند کر دے گا، اس کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ یہ اس دور کی سوچ تھی، اس کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اب دیکھو نا، یہ کرونا آیا، ماسک پہنو، کرونا آیا ویکسین لگاؤ، کرونا آیا احتیاطیں کرو. لیکن کرونا آیا جھوٹ چھوڑو، کرونا آیا سود چھوڑو، کرونا آیا موسیقی چھوڑو، کرونا ہے بد نظری چھوڑو، کرونا ہے غیبت چھوڑو. یہ بھی تو پرہیز کرونے کا ہی ہے. اللہ نے عذاب دیا جن وجوہات کی بنا پر، ہم نے وہ وجوہات دور نہ کی کہ اللہ تیرے بھیجے ہوئے عذاب کو ہم ویکسینیشن کے ذریعے، تیرے بھیجے ہوئے عذاب کو ہم ماسک کے ذریعے دور کر دیں گے. اللہ کہے کہ وہ وجوہات وہ ہم نے دور کوئی نہیں کرنی. تو ماسک پہننے سے کرونا دور نہیں ہوگا، منہ کے جھوٹ سے کرونا دور ہوگا. اصل جو ویکسینیشن ہے وہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، غصہ نہ کرو، انتقام نہ لو، شراب نہ پیو، ظلم نہ کرو، زنا نہ کرو. ہم نے ایک کپڑے کا 2 روپے کا ماسک پہن کے کہا اللہ تو بھیج اور ہم اس کو روک دیں گے. یہ تو اللہ سے اور اعلان جنگ ہو گیا. تو صحابی کہہ رہے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ میرا بیٹا فلاں جگہ قید ہے، میں کیا کروں؟ آپ فرمایا فلاں دیوار پہ چڑھا کر اور اذان دیا کر. جب اذان مدینے میں ہو تو اذان دیا کر اور کہا کر اے میرے رب تو نے ابراہیم کی آواز کو اذن فی الناس بالحج، جب اللہ نے کہا تھا نا ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، کہ یا اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ پہاڑ ہیں. کہ علیک الاذان و علینا البلاغ، ابراہیم تیرے ذمہ اذان اور میرے ذمہ وہاں تک پہنچانا. جس اللہ نے ابراہیم کی اذان کو پہنچایا عالم ارواح تک، وہی اللہ تیری آواز کو دیوار سے اٹھا کر اسکلان کے قید خانے تک پہنچا دے گا. بیٹے کی نماز کا فکر ہے، گرفتاری کا نہیں، قید کا نہیں، دشمنوں سے قتل ہو جانے کا نہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ اقم الصلاۃ کہ میرے جو ماتحت ہیں، میرے جو دوست ہیں ہلکے، وہ بے نمازی نہ رہیں. یہ اقم الصلاۃ کے اندر شامل ہے. بات سمجھی؟ اور دوسرا زکوٰۃ دو. ہم زکوٰۃ کو
زکوٰۃ کے 3 فوائد ہیں جو اللہ نے کہے. زکوٰۃ سے مال میں طہارت آتی ہے، زکوٰۃ سے مال کی حفاظت آتی ہے، زکوٰۃ سے مال میں برکت آتی ہے. زکوٰۃ دینے کے بعد جس طرح ایک نمازی مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے مسجد پہ احسان نہیں کرتا، حاجی عرفات جا کے حج کر کے عرفات پہ احسان نہیں کرتا، قاری قرآن کھول کر قرآن پڑھ کے قرآن پہ احسان نہیں کرتا، اس طرح زکوٰۃ خالہ کو، پھپھو کو، چچا کو، ماموں کو، یتیم کو، بیوہ کو، مسکین کو، فقیر کو دے کر کبھی بھی ذہن کے کروڑوں حصے میں بھی احسان نہ لایا کرو. کیا نمازی احسان مانتا ہے سجدے کا پہ؟ کیا حاجی احسان مانتا ہے عرفات منہ مزدلفہ کے؟ تو زکوٰۃ دینا تمہارے فرائض میں شامل ہے. لینے والے پہ احسان کوئی نہیں. لینے والے نے زکوٰۃ لے کر میرے مال کو پاک کیا، میرے مال کو بابرکت کیا، میرے مال کو محفوظ کیا. 2.5% لے کر اتنے بڑے انعامات دیے، مشکور اس کا ہوں یا وہ مشکور میرا ہو؟ زکوٰۃ دو. اور زکوٰۃ جب نکل جائے تو پھر احسان نہ کرو. ڈھونڈو خود زکوٰۃ لینے والوں کو، احسان نہ کرو. اس لیے لکھا امام غزالی نے کہ جب زکوٰۃ دینے لگو اپنا ہاتھ نیچے رکھو اور لینے والے کا ہاتھ اوپر رکھو، کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو 5 وقت کی نماز جھول دور کریں، 5 وقت کی نماز جہاں نہیں یا زندہ کریں. یہ دوسرا نسخہ ہے قرآن کا، ادخلوا فی السلم کافہ. کریں گے جی؟ کیوں جی؟ جس کام کو مسلمان نے نہ کرنا وہ کہتا ہے انشاءاللہ. کل دکان پہ جائیں گے تو کوئی نہیں کہے گا انشاءاللہ، ملک اصغر بھی نہیں کہے گا. جانا جو ہے، جو کام کرنا اس میں انشاءاللہ کا کیا تک بنتا ہے. اور جس کام کو مومن نے نہ کرنا اس کو بڑے مخارج سے انشاءاللہ سمجھ لو کہ یہ کام نہیں ہوگا. کرو، یقیناً کرو. یہ نسخہ ہے جو شفائی. ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، حسد نہیں، جھوٹ نہیں جاتا، بدنظری جاتی. تو اللہ کہتے تم نے نماز کو، میں نے شرط لگائے تھے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو قائم میں تو آتی 2 چیزیں، ہر وقت اپنی نماز کا جھول دور کرنا اور ہر وقت دوسرے بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی محنت کرنا. ان 2 صفات کے ساتھ نماز پڑھو، نماز تمہارے اندر اور باہر کو دھو کے رکھ دے گی. تیسرا نسخہ جو اسلام کا ہے وہ لے لیں. آج وہ آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، جو بھی حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی، جو بھی ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، تیسرا نسخہ اسلام کا لے لیں. اسلام کا مسلک کا نہیں. جب آدمی اسلام سے اتر کے مسلک پہ آ جاتا ہے تو سارا حسن خراب ہو جاتا ہے. میں ایک تقریر سن رہا تھا کسی خطیب کی، فتح مکہ کے موقع پر مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے محبوب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں. آپ فرمائے لبیک 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 نصرت نصرت نصرت. یہ جملہ پہلے کبھی آپ تہجد میں کہتے نہیں تھے. سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی یا رسول اللہ کس کو کہا لبیک 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 نصرت نصرت نصرت، میں حاضر میں حاضر میں حاضر، مدد ہوگی مدد ہوگی مدد ہوگی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا. آپ نے کہا مکہ کے اندر بنو بکر اور قریش نے میرے دوست بنو خزاع پہ حملے کیا اور بنو خزاع نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو آپ کے ساتھ مل کر مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا نہ لڑنے کر، انہوں نے ہمارے پر زیادتی کی اور اللہ نے میرے تک آواز پہنچائی اور وہ آواز میرے تک پہنچی اور میں اپنے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے بنو خزاع سے کہہ رہا ہوں گھبراؤ نہیں، میں محمد حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں. تم نے میری خاطر عہد کیا تھا، میں مدد کروں گا، افراد لاؤں گا، گھوڑے لاؤں گا، جتھے لاؤں گا. اسی بنیاد پہ پھر آپ نے فتح مکہ بھی کیا. مکہ میں جنگ من ہے لیکن آپ نے بنو خزاع کو کہا تھا عصر کی نماز تک بنو بکر جہاں ملے قتل کرو. حلال کر دیا بیت اللہ کے اندر بنو بکر کا خون. بنو بکر نے زیادتی کی تھی 22 مہینے کے بعد. 22 مہینے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر بنو بکر نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ کے کہنے پر ہم بنو خزاع کو کچھ نہیں کہیں گے، اور بنو خزاع نے اس اعتماد میں آ کر اسلحہ پھینک دیا. بنو بکر نے 22 مہینے کے بعد قریش مکہ کو ساتھ لیا، اسلحہ لیا، رات کی تاریکی میں کشتوں کے پشتے لگا دیے، حرم کے اندر خون بھر دیا اور وہ معافی مانگتے رہے تم زیادتی کر نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. پھر جب 20 رمضان کو جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ بیت اللہ پہنچے، آپ فرمایا تلوار نہ چلانا، ہاں بنو خزاع تمہیں بنو بکر جہاں ملے ان کو جی بھر کے قتل کرنا. یہ پہلا موقع تھا جب بیت اللہ کے اندر حدود حرم میں قتل کو، خون کو حلال کر دیا گیا، پھر قیامت تک کے لیے بین کر دیا گیا. تو اس میں کہا لبیک 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 نصرت نصرت نصرت. اب یہ اللہ کے محبوب کا اس پس منظر میں جملہ تھا. اب وہ خطیب کیا کہہ رہا ہے؟ ہم سے لوگ کہتے ہیں لبیک 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 کا نعرہ کہاں ہے؟ یہ نعرہ تو اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ دیا تو سبحان اللہ بولو. یہ ہوتا ہے اسلام کی موٹر وے سے اتر کر مسلک کی پگڈنڈیوں پہ گاڑی بھگانے کا نقصان. لبیک لبیک
پھر کہنے لگا شکر ہے 2 سال سے حج بند ہے، ورنہ ہم نے بیت اللہ کا طواف کرتے لبیک اللہم لبیک کی بجائے لبیک 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 یا رسول اللہ، ہم نے یہ نعرے لگانے تھے اور نجدیوں کو بھگا دینا تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ ایک خطیب بیان کر رہے تھے، کہنے کہ ہمارے حوالے کر دو تم حکومت کو، ہم تمہیں حکومت سارے نقصان دور کر دیں گے۔ انہوں نے کہا تم پوچھو کہ کیسے مولوی صاحب؟ کہ فجر کے وقت مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے لیے اللہ اکبر کیا اور محلے کے کسی بچے نے دادی اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا دیسی گھی کا حلوہ لا کر، ان دنوں مولویوں کو دیسی گھی کے حلوے ملتے تھے، اب تو خیر نہیں ملتے، ان دنوں ملتے تھے، اللہ اکبر کہا اور دیسی گھی کا حلوہ پلیٹ میں لا کے اس نے لا کے رکھ دیا۔ بلی بھی انتظار میں تھی، مولوی اور بلی قریب قریب رہتے ہیں تو بلی بھی انتظار میں تھی۔ اس نے خوشبو آئی، اس نے آہستہ آہستہ دبے پاؤں آتے آتے اس کے پاس آ گئی۔ مولوی نے ایک رکعت تو جوں توں کر کے مکمل کر لی، دوسری رکعت میں اب نماز پڑھنی تھی، اونچا قرآن پڑھنا تھا، اب کیا کریں؟ بلی قریب آ رہی ہے، بلی قریب آ جاتی ہے، گھی تیر رہے، حلوہ ہے، بادام ہے، خستہ، سارا کچھ اندر موجود ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ جماعت ہو رہی ہے تو اس نے کہا پتہ کیا مولوی نے پھر بلی کو کیسے بھگایا، حلوے کو کیسے بچایا؟ او ہم نسخہ دیتے ہیں، اس طرح ہم بلیوں کو ملک سے بھگا دیں گے، حلوے بچا لیں گے۔ سبحان اللہ کو اس پہ پھر سبحان اللہ ایڈوانس کروا لیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کہنے والوں کو کتنے محل ملیں گے دوزخ میں اور کہلوانے والے کو کتنے محل ملیں گے دوزخ میں۔ سبحان اللہ کس موقع پہ کہلوا رہا ہے کہ تمہیں بتائیں پھر بلی سے حلوہ کیسے بچایا اور بلی کو کیسے بغیر نماز سے بچایا؟ کہ جی بتائیں۔ کہ مولوی نے کہا فلا تقرب ھذہ الشجرہ، یہ شجرہ جو کہا ہے نا، بلی بھاگ گئی۔ اب بولو اس پہ ایڈوانس سبحان اللہ کو، ایڈوانس سبحان اللہ بھی ہو گیا۔ کہنے کہ ہمیں حکومت حوالے کرو، ہم شی کہہ کر بلیوں کو بھگا دیں گے، حلووں کو بچا لیں گے، سارے کو سبحان اللہ۔ آپ بھی کہہ دو کیوں جی؟ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی نمازوں کے جھول دور کرو اللہ کے واسطے۔ جھول ہر شخص کی نماز میں ہے، میرے سمیت، ظاہر میں ہے، باطن میں ہے، کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے سونے نہ دیا۔ اپنی نمازوں کے جھول پہ، نقص پہ نظر کریں تو اللہ کی قسم کسی کی نماز پہ انگلی اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ اتنے جھول ہیں خیال میں، اعتقادات میں، شعور میں، جذبوں میں، دھیان میں، رکوع میں، سجود میں، مت پوچھیں۔ اور یہاں بے نمازی دیکھیں محلے میں، اس کو یہ نہیں کہ ہاتھ یہاں باندھو، یہاں باندھتا ہے، نماز پڑھو اس کی مسجد میں، اس کا ہر جگہ پڑھو۔ تیسرا نسخہ ادخلوا فی السلم، اس کو لیں گے پھر انشاءاللہ۔ پرانے مرض پڑا ہوا ہے، کب دور ہوگا؟ ایسے ایسے دور ہوگا۔ تیسرا نسخہ جو اللہ دینا چاہتا ہے ادخلوا فی السلم کا، فائے رمضان کے پیغام میں لے جاؤ، وہ یہ ہے کہ حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ ہمارے یہاں حرام کے لیے کوئی خاص ہی طبقے پٹواری حرام کھاتے ہیں۔ میرا حالانکہ میرے ایک عزیز تھے، چچا لگتے تھے، وہ پٹواری تھے، تو میں نے کہا جی آپ حرام کھاتے ہیں؟ کہ اللہ کی قسم میں کبھی حرام نہیں کھاتا۔ میں نے کہا آپ کے گھر کے سامنے بکرے ہوتے ہیں، مرغے ہوتے ہیں، گھی ہوتا ہے، بغیر بھینس کے دودھ بھی روزانہ آتا ہے، تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ اور آپ قسم اٹھا رہے ہیں اللہ کی قسم، کرنے کا اسرار، اللہ دی قسم میں کبھی حرام نہیں کھاتا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے میرا مقصد میں نے کبھی کتا نہیں کھاتا، بکرے کھاتے ہیں، سور نہیں کھاتا، مرغے کھاتے ہیں، شراب نہیں پیتی، دودھ پیتا۔ ابھی حلال حرام کا یہ تصور، اب سوچو، یہ بھی تو ایک حلال حرام پٹواریوں کا ہے۔ مکان پہ لکھا ہوگا ھذا من فضل ربی، پٹواریوں کے مکان پہ لکھا نہیں ہوتا؟ تو ہمارے یہاں کچھ طبقے بدنام ہے، پولیس ہے، حالانکہ حرام ہر آدمی کھا سکتا ہے، حلال ہر آدمی کھا سکتا ہے۔ امام مسجد بھی حرام کھا سکتا ہے، پولیس والا بھی حلال کھا سکتا ہے، دونوں کے حلال حرام زندگی میں موقع رہتا ہے۔ تیسرا نسخہ یہ ہے کہ جو آپ کا سورس آف انکم ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ زمین ہے، وہ تجارت ہے، وہ ملک، 5 ذریعہ معاش ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، یا حکومت ہے، یا تجارت ہے، یا زراعت ہے، یا ملازمت ہے، یا صنعت و حرفت ہے۔ ان 5 میں سے جس کے ساتھ وابستہ ہیں، حرام کام دیکھیں، اس میں کہیں حرام تو نہیں آ گیا، علماء سے پوچھیں، میں یہ کرتا ہوں حرام تو نہیں ہے، یہ کرتا ہوں حرام تو نہیں ہے۔ اپنی آمدن کو حرام سے بچاؤ۔ ایک آدمی کو بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا گیا، اب تصور کریں، اندر بھیج دیا گیا، بیت اللہ کے اندر چھتے ہوئے کمرے کے اندر بھیج دیا گیا، اس نے وہاں 2 نفل پڑھے، لیکن اس کے جسم پہ پیشاب لگی ہوئی تھی، تو بیت اللہ کے اندر کے نفل ہو جائیں گے؟ بولیں جی، اندر پڑھے، وضو زمزم سے کیا، بیت اللہ کے اندر جا کے نفل پڑھے، لمبی صورتیں پڑھی، لیکن جسم کے اوپر پیشاب لگا تو ہو جائے گا؟ تو یہ ناپاک چیز تھی نا جو باہر تھی، اور اگر خون حرام ہو تو حجر اسود میں ہوں، طواف کریں، مزدلفہ میں جائیں، مقام کہیں بھی چلے جائیں، نہیں کام بنے گا، تھک جائیں گے۔ اپنی کمائیوں کو میرے سمیت حلال کریں،
ہر شخص حلال بھی کھا سکتا ہے، ہر شخص حرام بھی کھا سکتا ہے۔ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں۔ حج کے دن بچے کو کہا یہ 5 تھانے بیچ کے آؤ، اور یہ تھان جو بیچ میں اس میں ریجیکشن ہے، نقص ہے، 2 نمبر ہے، دینے والے کو کہنا یہ 4 تھان ٹھیک ہیں، یہ 5ویں میں گڑبڑ ہے، میں نے دینے 5 تھان لینے، اگر وہ لے لے تو دے دینا، اور جو ریجیکشن والا ہے اس کے پیسے کم لینا، 50 روپے کم، 100 روپے۔ پیسے واپس لے کے آئے تو پیسے زیادہ تھے، بیٹے نے کہا، باپ نے کہا بیٹا یہ کیسے؟ کہ بابا وہ تھان بھی اسی بھاؤ بک گیا۔ تو کہنے کہ بیٹا تو غلط تاجر نکلا، اس کی دنیا برباد کی، اپنی آخرت برباد کی، تو نے تو نقصان کیا۔ اب ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ ہم نے کلمہ پڑھ کے عہد کیا تھا کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور ہم نے ایام حج میں دھوکہ دیا، بیت اللہ کے مسافروں کو دھوکہ دیا۔ یہ اپنی کمائیوں کو حلال کریں، یہ تیسرا نسخہ ہے۔ حرام کمائی والے کا کعبہ کے رب کی قسم عرفات کے اندر دفن ہونے کے بعد بھی بخشش ناممکن ہے، اور حرام ہر کھا سکتا ہے، حلال ہر کھا سکتا ہے۔ یہ یقین رکھیں کہ حرام کمائیاں توبہ سے معاف نہیں ہوتی، حرام کمائی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی کے جسم پہ گوبر لگ گیا، یا اللہ میری توبہ، تو توبہ سے گوبر نہیں ہوگا، گوبر کو اتارنا پڑے گا حرام کے۔ یہ تیسری چیز ہے جس کے ذریعے کوشش کرنی پڑے گی مجھے اور آپ کو، یہ اسلام کے نسخے کی تیسری۔ چوتھی چیز، کیوں جی کوشش کریں گے پھر انشاءاللہ، پتہ ہے مجھے، چونکہ کرنا جو کوئی نہیں سر، انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا فَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے محبوب یہ نہ فرمائیں میں کل یہ کروں گا، یہ فرمائیں کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ صحابہ جس کام کو کرنا چاہتے تھے اس پہ انشاءاللہ کہتے تھے، اور ہم جس کام کو، آپ کس سے کہیں کل آ جاؤ گے، وہ کہے گا انشاءاللہ، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے؟ جو سمجھے مجھے پتہ ہے، آپ نہ بولو، مجھے پتہ ذرا، آپ میں اس نے کوئی نہیں آنا، انشاءاللہ جو بیچ میں آ گئے۔ تو صحابہ جس کام کو کرنا چاہتے تھے اس پہ انشاءاللہ، ہم اگر ہمیں کوئی خطیب کا یہ کل بیان کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کہیں گے پکی بات کرو۔ آپ کسی کہیں 5,000 روپے دیں گے انشاءاللہ میں کل دوں گا، یار پکی بات کریں انشاءاللہ کو چھوڑ۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں۔ چوتھی چیز جس کے بغیر کعبہ کے رب کی قسم اسلام کا نسخہ مکمل نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اذیت نہ دے۔ اس کا مسلک اپنا، اس کی سوچ اپنی، وہ یہودی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، قادیانی ہے، رافضی ہے، جو بھی ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بلا وجہ لوگوں کی گردنیں نہ ماپیں۔ اللہ روا، کیا عیسائیوں کے باغوں پہ پھل نہیں آتا؟ کیا یہودیوں کے بستر کے اندر ہوا نہیں جاتی؟ کیا ہندوؤں کے گھروں میں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ وہ جب سب کچھ پہ قدرت رکھنے کے باوجود ان طبقات کو دیتا ہے، تو میں کوئی زیادہ روا ہو گیا ہوں کہ میں نے ان کی گردنیں ماپنی ہے، قتل کرنا، ان کے رزق بند کرنا؟ ایسا نہ کریں۔ وہ جانے، اس کا اللہ جانے، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، قادیانی ہے، رافضی ہے، اس کا اس اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم اس کے بنیادی حقوق دیں، اس کو، بیوی کو اذیت نہ دیں، بچوں کو اذیت نہ دیں، ماں باپ کو اذیت نہ دیں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی، فتح الباری کی روایت ہے، میں نے منت مانی تھی اللہ آپ کو فاتح مکہ بنا دے تو میں بیت اللہ کی دہلیز کو چوموں گا۔ 20 رمضان جمعے کا دن ظہر کی نماز کے بعد بیت اللہ کی چھت پہ بلال سے اذان دلوا کر فاتح مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے 8 ہجری کو، مکہ کا فتح کا تاج۔ اب یہ صحابی فتح مکہ میں، یہ صحابی تھے مدینہ میں، 15 دن آپ نے قیام کیا مکہ میں، پھر چلے گئے مدینہ منورہ۔ وہ صحابی ملے، اللہ کے نبی مبارک کو آپ مکہ کے فاتح بن گئے۔ آپ نے کہا ہم کہ جی میں نے یہ منت مانی تھی بیت اللہ کی دہلیز کو بوسہ دوں گا، تو وہاں جاؤں؟ وہ سوال کے ذریعے گنجائش نکلوانا چاہ رہا تھا، بھائی وہاں جاؤں؟ آپ نے کہا منت کیا مانی تھی؟ کہ منت یہ مانی تھی اگر اللہ آپ کو فاتح مکہ بنا دے تو بیت اللہ کی دہلیز چوموں گا۔ اب اس میں کون سا ابہام تھا، کون سا فقہی مسئلہ تھا؟ واضح سی بات تھی، اونٹ پکڑ جاؤ مکہ مکرمہ، جا کے بیت اللہ کی دہلیز کو بوسہ دے کے آؤ۔ تو آپ سمجھ گئے کہ سائل سوال کی آڑ میں ریلیکسیشن چاہتا ہے، جانا نہیں چاہتا، کوئی اس کا الٹرنیٹو چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ غور سے سنا، فرمایا تیری ماں زندہ ہے کہاں؟ کہ اس کے پاؤں کے تلوے کو بوسہ دے، محمد کہتا ہے بیت اللہ کی دہلیز کی منت پوری ہو جائے گی۔ اب یہ صرف اس صحابی کی ماں کا تھا؟ نہیں، قیامت تک ہر ماں کے لیے۔ ماں کے عظیم ہونے کے لیے ماں ہونا کافی ہے، کوئی اور چیز ضروری نہیں ہے۔ کسی کی عزت کرتے ہیں علم سے، کسی کی عزت کرتے ہیں بیان سے، کسی کی عزت کرتے ہیں پیسے سے، کسی کی عزت کرتے ہیں تقوی سے۔ ماں کی عزت کے لیے ماں ہونا کافی ہے، کوئی اور چیز ضروری نہیں ہے۔ ماں کی عزت کریں، باپ کی عزت کریں۔
بیوی کو مقام دے. ہم کلمہ پڑھ کے کسی کی بیوی کو گھر میں لائے ہیں, کلمہ پڑھا تھا بیچ میں نا, اللہ کے احکام بیچ میں لائے, کسی اور کمٹمنٹ پہ نہیں لائے, تو اللہ کے احکام پہ بیوی کو لائے تو اس کو گالیاں دے رہے ہیں, اس کے ماں بہن ایک کر رہے ہیں, اس کے بھائیوں کو ایک کر رہے ہیں. اب پیسہ ہے, تیرے گھر ہے, وہ کلمے میں آ چکے ہیں, بچے پیدا ہو چکے ہیں, لیکن کل قیامت والے دن تمہیں اندازہ ہوگا کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو گھر میں لا کر اس کو ذلیل کرنے والے کی نمازیں اور تہجد, چاشت, رشاق, تسبیح اور علاوہ اس کا کیا بنا, ہواؤں میں اڑ گیا. کسی کی بیٹیوں کو ذلیل نہ کرو, اللہ تمہاری بیٹی دے گا اور تمہاری بیٹیاں بھی اسی مرحلے سے گزریں گی جس طرح کسی کی بیٹی تیرے گھر میں آ چکی ہے, اور اللہ تمہیں بھی ویسا ہی داماد دے جس طرح کسی کا داماد تو بنے. یہ گالیاں, یہ ذلت, یہ رسوائی, تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کسی کی بیٹی کو ذلیل کرنے سے ان کے ماں باپ پہ وقت سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے. کتنے لوگ ستائے ہوئے ہیں ایسے دامادوں کے. تمہاری بیٹیاں پیدا ہوں گی, اللہ تمہیں داماد دے گا اور وہ داماد کے روپ میں قدرت تم سے لے گی انتقام. پھر اندازہ ہوگا لخت جگر جب رو کے گھر میں آتی ہے ماں باپ کے اوپر کیا قیامتیں گزرتی ہیں. مہربانی کرو, بیویوں سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے, شفقت کرو, نرمی کرو. تم کو پیغمبر نہیں ہو کہ تم سے غلطیاں نہ ہو. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, دوستوں سے اچھا سلوک کرو, پڑوس سے. یہ چوتھا چیپٹر ہے. میں نے کہا غیر مسلموں کے بھی حق ہیں, جانوروں کے حق ہیں. اسی فتح مکہ میں 8 ہجری پہ بدھ والے دن آپ علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد مکہ سے چلے. اگلے دن اسی بدھ والی رات کو مدینہ منورہ قریب 30 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ آتی ہے ارج. وہاں آپ کے رات کے خیمے لگے, رات کو سفر نہیں کرتے تھے. جہاں آپ کا خیمہ لگا, آپ کے خیمے کی پشت پہ ایک جنگل کی کتیا ڈیلیور ہو چکی تھی, 15-20 بچے پیدا ہو چکے تھے, اور کتیا بچے دودھ پلا رہی تھی. آپ نے ایک صحابی کو کھڑا کیا کہ اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور کسی صحابی سے کہنا اس کتیا کے پاس خیمہ نہ لگائے, ماں بیٹوں کو تکلیف ہوگی. اب یہ کون کس کو کس کی خاطر کھڑا کر رہا ہے, اس پہ سوچنا. کس نے ڈیوٹی لگائی, کس کی ڈیوٹی لگائی, اور کس کے لیے ڈیوٹی لگائی, یہ سوچ لیں. کتیا, اگر کوئی آدمی لکڑی کاٹ لیتا ہے, خیمہ لگا لیتا ہے, کتیا بچوں کو لے کے 10 قدم جنگل کی کتیا چلی جاتی. لیکن آپ نے قیامت تک انسانوں کو دستور دیا, ناحق جنگل کی کتیا کو بھی اذیت نہ دو. ماں باپ تو پھر ماں باپ ہے, بہن بھائی. کسی نے میرے سے اگر سیاسی اختلاف ہے, مسلکی اختلاف ہے, نظری اختلاف ہے, منہ سے آگ نکالنا, جھنگارا, یہ کون سے قیامت ہے. چوتھا نسخہ یہ ہے اللہ کی مخلوق کو ذلیل کرنے کے پیغام سے باز آ جائے. میں اور آپ رشتے ہیں, دوست ہیں, کریں گے کوشش. پھر وہی بات انشاءاللہ سمجھ گئے آپ بھی, میں بھی جو سمجھا. یہ چوتھا نسخہ ادخلوا فی السلم کافہ. ہاں, زمین انتقال کے بعد بندے کی ہو جاتی ہے, بندہ انتقال کے بعد کس کا ہوتا ہے, بولو. زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوگی, آدمی کی ہوگی, اور آدمی انتقال کے بعد. تو یہی تو ٹیڈ فار ٹیڈ, ادلا بدلا چلتا رہتا ہے. آج ہم نے انتقال کروا کے رقبے کا اپنا نام لے, کل ہمارا انتقال کرا کے رقبے کے نام چلے جائیں گے. یہی تو کل کائنات ملک اصغر, اسی میں پوری زندگی گزر جاتی. زمین کا انتقال کرو, زمین کہتا ہے تو بھی تو انتقال کروا اپنا نا. یہ ڈچکوڑ کے قبرستان میں سارے انتقال کروانے والے گئے پڑے ہیں, اور ہم بھی انتقال کروا کے وہیں جانے والے. یہ بندوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. حقوق اللہ اپنی جگہ, حقوق العباد اپنی جگہ. 5ویں چیز, 4 چیزیں یاد ہوگی. پہلا, عقیدہ ٹھیک کرو, اس پہ نہ کرو لیکن چونکہ جس میں نے کہا نا, وہ بیوی 1000 کہے کہ جس کے میں نے رومال دکھلایا, جس کو چھت پہ کھڑے ہو کے میں نے سلام کیا, اس میں یہ خوبی تیرے سے زیادہ تھی. ہم کہیں گے سب کچھ کے باوجود میری توحید میں کسی آدمی کو شریک ہونے کی اجازت ہے جی. تو اللہ کہتا ہے میری توحید میں یہ ہم رنگ زمین مذہبی اداکار فنکار پیڑ کا دوزخ بھرنے کے لیے ایسے ہم رنگ زمین جال بچھاتے ہیں تاکہ اپنے پیڑ کا دوزخ بھرے. ایسا نہ کرو. دوسرا, نماز قائم کرو. قائم 2 چیزوں کا, اپنے جھول دور کرنا اور بے نمازیوں کو, بولو جی, اور زکوٰۃ دینا. تیسرا, آمدن حلال کریں. کوئی آدمی سندھ کا ڈاکو ہے نا, اس نے کسی کو اغوا کیا ہوا ہے اور بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں, اس سے پوچھو یہ کام ٹھیک ہے کہ غلط ہے. کوئی آدمی حرام قلت معلومات کی بنا پہ نہیں کھاتا, کمزوری ایمان کی وجہ سے کھاتا ہے. یقین جانے دنیا میں 99% لوگ حرام کھاتے ہیں کمزوری ایمان کی وجہ سے. اور حرام کمائی والے کی عبادت کائنات میں کسی جگہ قبول ہونے کا 1% بھی امکان نہیں ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ رویہ نرم رکھیں, محبت سے, پیار سے, امن سے. اس کا اختلاف اپنی جگہ. اگر مجھے اس سے سیاسی اختلاف ہے تو میں نبی ہوں جو میرے سے نہیں کر سکتا.
اگر مجھے اس سے مسل کی اختلاف ہے تو وہ نہیں کر سکتا. لچک رکھیں، رواداری دیں، جھول دیں، کھلی فضا رکھیں، جینے دیں، جیے ہو. گردن ماپنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، ایک یہ نہ کرو. 5ویں چیز ہے تزکیہ نفس. اپنے روح کے لباس پہ لگے ہوئے داغوں کو دھونے کی کوشش کریں. میں بیان کرنے کے لیے آ رہا تھا، اگر یہاں سالن گر جاتا تو کون سی ایسی عجیب بات ہے؟ روزانہ افطاری میں گر نہیں جاتا. اگر چائے کا یہاں داغ گر جاتا کون سی قیامت تھی؟ چائے کوئی لوگوں کے شراب کے داغ گر جاتے ہیں، لیکن میں اپنا قمیض بدلتا، کپڑے بدلتا، فریش کرتا، اس کو دوبارہ استری کرتا، کیونکہ بندوں کے سامنے جانا ہے. تو اللہ کہتا ہے جس طرح بندوں کے سامنے پیش ہوتے ہوئے ظاہر کے لباس کے داغ ضروری سمجھتے ہو نا، میرے سامنے پیش ہونے کے لیے روح کے لباس کے داغ بھی دھویا کرو. تمہیں پتہ نہیں ہے میرے اندر ظلم ہے، تمہیں پتہ نہیں میرے اندر غصہ ہے، تمہیں پتہ نہیں میرے اندر انتقام ہے، تمہیں پتہ نہیں میرے اندر بات کا بتنگڑ بنانا ہے، تمہیں پتہ نہیں میرے اندر میں بات کو بھولتا نہیں، تمہیں وغیرہ وغیرہ. یہ داغ ہے نا، چائے کا داغ ہے، آم کا داغ ہے، گوبر کا داغ ہے، پیسے کا داغ ہے، سالن کا داغ ہے، ہنڈیا کا داغ ہے نا. اس طرح روح کا لباس ہے، اس پہ بھی داغ آتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے کشتے کا 5واں چیز یہ ہے تزکیہ نفس کرو، یعنی روح کے لباس پہ لگے ہوئے داغ دھبوں کو دھونے کی کوشش کرو. یہ 5 چیزیں ہیں. اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. میرا ایک ہی مطالبہ ہے، میں نے تمہیں جسم مکمل دیا، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک مکمل جسم دیا، تو میں نے مکمل دین بھی دیے. تو مکمل دین کو چلو، اس میں یقین عقیدہ ٹھیک کرو، عبادات ٹھیک کرو، معاملات ٹھیک کرو، معاشرت ٹھیک کرو، اور اندر کے داغ دھبے ٹھیک کرو. اگر یہ کام کر گئے تو مبارک ہو، قرآن کی روح لے گئے، ست لے گئے، نچوڑ لے گئے، برکت لے گئے، قرآن کا مغز لے گئے، قرآن کا گودا لے گئے. اور اگر یہ نہ کر سکے تو جزوی دینداروں کو فائدہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا نا، ایک ڈاکٹر کا کیپسول لیا، دوسرے کا سیرپ لیا، تیسرے کا انجیکشن لیا، چوتھے کی ٹیبلٹ لی، 5ویں کی کریم لے لی، تو وہ کہیں گے یہ پاگل ہے. ایک ڈاکٹر کا لو، کائنات کا حکیم کہتا ہے ایک نسخہ لو، اور اس کا حق ہے اور جسٹیفائی کرتا ہے، لو. کوشش کریں گے جی. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم.